بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ الذی شرفنا بحفلۃ المیلاد والصلاة والسلام علی حبیبہ قرۃ العین والفؤاد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدا ہے جن کو عظیم کہتا، خدا ہے جن کو عظیم کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر انہی کی عظمت بتا رہے ہیں، انہی کے نعرے لگا لگا کر۔ خدا نے ان کو علوم بخشے، قرب میں اپنے بلا بلا کر، عیاں ہے ان پہ وہ ذرہ ذرہ، رکھو جسے تم چھپا چھپا کر۔ سمٹ کے ساری زمین آئی، بنی ہتھیلی پہ مثل رائی، صحابہ نے بھی یہ دی گواہی جہاں میں ڈنکے بجا بجا کر۔ انہی کی الفت سے آج تک یہ دلوں کی مسجد میں روشنی ہے، نکھر کے آتا ہے ماہ نو بھی غبار طیبہ لگا لگا کر۔ چمن چمن میں ہے بات ان کی، نگر نگر میں ہے نعت ان کی، انہی کی الفت میں مست ہیں یہ ہوائیں پنکھے ہلا ہلا کر۔ خدا نے ان کو گواہ بنایا ہر زمانے کا، ہر مکان کا، آج بھی وہ سب کو دیکھتے ہیں نگاہ رحمت اٹھا اٹھا کر۔ وہی ہے سب سے نبی آخر، وہی ہے سب سے رسول انور، انہی سے ہم ہیں امم کے خاتم، انہی کے جھنڈے اٹھا اٹھا کر۔ خدا ہے جن کو حبیب کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، انہی کی عزت پہ وارنے کو چلے ہیں جانے سجا سجا کر۔ اور یہ چھوٹی موٹی حکومتیں کیا ہماری غیرت دبا سکیں گی، ہمیں مجدد و خیر آبادی نے حر بنایا پڑھا پڑھا کر۔ اور نہ گھبرانا باطل کی یورشوں سے، یہ بدر و خندق کا فیصلہ ہے، بھگا کے دم لیں گے ظلمتوں کو چراغ دل کے جلا جلا کر۔ اور جو بھی ان کے در پہ گیا سوالی، کبھی نہ لوٹا وہاں سے خالی، آج بھی وہ بھر رہے ہیں جھولی سبھی کو طیبہ بلا بلا کر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآتم برہانہ وآدم شانہ
و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غمگسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور اسی کی توفیق سے آج ہم سب کو اس عظیم الشان محفل بزم صبح بہارہ میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ منتظمین کے انتظام کو اور شرکاء کی شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور رب ذوالجلال شرکائے اجتماع کو قدم قدم پر لاکھوں ثواب عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، آج کے اس پروگرام میں ہماری گفتگو کا موضوع نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے۔ میری دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور اس کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، آپ حضرات کے سامنے جو میں نے آیہ مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا، اس سلسلہ میں چند ضروری گزارشات آپ حضرات کے ذوق سماعت کے سپرد کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اس سلسلہ میں اگر کسی کو کوئی تشویش ہے، الجھن ہے، وہ دور ہو جائے اور رب ذوالجلال اسے بھی اس صدائے محبت کا سرور عطا فرمائے۔ اس سلسلہ میں کچھ لوگوں کو یہ تشویش ہے، الجھن ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال مبارک ہو چکا اور آپ دنیا سے پردہ فرما چکے، تو پھر آپ اپنے غلاموں کی پکار کیسے سن سکتے ہیں اور پھر ان کی فریاد سن کر ان کی داد رسی کیسے فرما سکتے ہیں؟ اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو کہ ابو داؤد شریف میں اور سنن نسائی شریف میں، اور اسی طرح کا مضمون جو کہ ابن ماجہ شریف میں موجود ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس بن اوس بھی روایت کرتے ہیں اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بھی روایت کرتے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعۃ فانہ یوم مشہود۔ فرمایا کہ جمعہ کے دن تم مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو کہ یہ یوم مشہود ہے، اس دن حاضری لگائی جاتی ہے، یا اس دن بطور خاص ملائکہ فرشتے زمین پر آ کر تمہارے معمولات کا مشاہدہ کرتے ہیں، لہٰذا جمعہ کے دن تم مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو۔ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے پوچھ لیا، کیف تعرض علیک الصلاۃ وقد ارمت، اور ایک روایت میں ہے وبعد الموت، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا ظاہری وصال مبارک ہو جائے گا تو آپ پر ہمارا درود کیسے پیش کیا جائے گا؟ اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ محبوب جب آپ اپنے روضہ پاک میں ہوں گے تو آپ پر ہمارا درود کیسے پیش کیا جائے گا؟ یعنی صرف روح پر پیش کیا جائے گا یا صرف جسم پر پیش کیا جائے گا، یا روح اور جسم کے مجموعہ یعنی مکمل زندہ جسم پر ہمارا درود پیش کیا جائے گا؟ تو اس کے جواب میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وبعد وفاتی، کہ جہاں تک میرے وصال کا تعلق ہے تو میرے صحابہ سن لو، ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی نبی کے جسم کو کھا نہیں سکتی۔ اللہ کا نبی قبر میں زندہ بھی ہوتا ہے اور اسے قبر میں رزق بھی پہنچایا جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ واضح کر دیا کہ اوروں کا دنیا سے جانا اور طرح کا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قبر میں جاتے ہیں تو زمین پر یہ حرام ہے کہ وہ ان کے جسم کو کھا نہیں سکتی، وہ زندہ ہیں، تابندہ ہیں، بلکہ یہاں تک کہ 10ویں صدی ہجری کے محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی آپ لکھتے ہیں
کہ ان 10 صدیوں میں امت کا کسی کا بھی اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ پاک میں حیات حسی حقیقی جسمانی کے ساتھ موجود ہیں، اور پھر یہ صلاحیت ہے کہ کائنات میں سے جہاں کہیں سے بھی کوئی منگتا پکارتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اس کی پکار کو سنتے ہیں بلکہ منگتا جو مانگتا ہے اس کی جھولیاں بھرنے کی استطاعت بھی رکھنے والے ہیں۔ بلکہ یہاں تک کہ صحیح شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ فرمایا جو کوئی بھی مجھ پر سلام کہے گا اللہ مجھ پر میری روح کو لوٹا دے گا۔ فرمایا میں کسی خادم سے جواب نہیں دلواؤں گا، حتی ارد علیہ السلام، فرمایا میں خود اس کے سلام کا جواب دوں گا۔ اب اس فرمان عالی شان سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو یہ سہارا بخشا کہ جو بھی غموں اور آلام میں پھنس جائے تو وہ جہاں بیٹھا ہے اسی مقام پر بیٹھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ اب جس وقت یہ سلام عرض کرے گا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہیں گے میرے امتی تم سلامت رہو، تو آپ کی دعا اس کے لیے ابر کرم بنے گی اور جہاں بیٹھا ہوگا اسے غموں سے نجات مل جائے گی۔ اور یہاں عربک گرامر کے لحاظ سے ایک بات سمجھانا مقصود ہے کہ فرمایا ما من احد یسلم علی الا، یہاں ما اور الا یہ کلمات حصر ہیں اور ان سے یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ اب سلام عرض کرنے والا خاص صبح سلام عرض کرے یا شام کو سلام عرض کرے، وہ پاکستان کی سرزمین میں کھڑا ہو کر سلام عرض کرے یا انگلینڈ کی سرزمین پر کھڑا ہو کر سلام عرض کرے، فرمایا جو کوئی بھی جس وقت بھی جہاں کہیں سے بھی مجھ پر سلام پیش کرے گا اللہ مجھ پر میری روح کو لوٹا دے گا، میں خود اس کے سلام کا جواب دوں گا۔ اب باقی رہا حدیث شریف کا یہ جو مضمون ہے کہ فرمایا جب کوئی مجھ پر سلام عرض کرے گا تو اللہ مجھ پر میری روح کو لوٹائے گا تو پھر میں اس کے سلام کا جواب دوں گا۔ تو یہاں روح کے لوٹانے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ جس وقت کسی نے سلام عرض کیا اس وقت روح مبارک جسد اطہر سے باہر تھی، جب سلام اس نے پیش کیا تو روح مبارک کو دوبارہ جسد اطہر میں لوٹا دیا گیا۔ اگر حدیث شریف کا یہ مفہوم اخذ کیا جائے تو پھر تو کافی تکلیف دہ معاملہ لازم آئے گا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کوئی ایک دو سلام کا نذرانہ تو پیش کیا نہیں جاتا بلکہ لاکھوں فرشی اور کروڑوں عرشی ہر لمحہ ہر آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ تو پھر اس طرح ہر لمحہ اور ہر آن یوں روح کا جسم سے باہر نکلنا اور روح کا جسم میں داخل ہونا اس سے کافی تکلیف دہ معاملہ لازم آتا۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ یہاں روح کے لوٹانے سے مطلب یہ ہے کہ روح جسد اطہر میں ہے اور توجہ ساری خالق کائنات کی طرف ہے۔ آپ اس پر حدیث شریف سے دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہیں، وحی کا نزول ہوتا ہے، صحابہ کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اب جس وقت نزول وحی کا وقت منقطع ہوتا ہے صحابہ کی طرف توجہ کرتے ہیں اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب مجھ پر میری روح کو لوٹا دیا گیا ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں جیسے نزول وحی کے وقت وحی کے نازل ہونے کے وقت روح جسد اطہر سے باہر نہیں تھی، جسم میں ہی تھی اور توجہ ساری خالق کے کائنات کی طرف تھی، فرمایا اسی طرح آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک آپ کے جسد اطہر میں ہے اور توجہ ساری خالق کے کائنات کی طرف ہے۔ فرمایا اب جو غلام اپنا سلام عرض کرتے جاتے ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حصے کی توجہ اس کی طرف فرماتے ہیں۔ تو فرمایا یہ توجہ کا کرنا، یہ نظر عنایت کا کرنا، فرمایا اسے رد روح سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ اسی واسطے اشاق کے سالار بریلی کے تاجدار الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اس آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے، یہ ہے حی ابدی ان کو رضا صدق وعدہ کی قضا مانی ہے۔ کہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ حی لا یموت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لمحہ موت طاری ہوا، وعدہ الہی پورا ہوا،
پھر اس آن کے بعد آپ کی روح مبارک آپ کے جسد اطہر میں لوٹا دی گئی، اور یہی سبب ہے کہ آپ کا ترکہ ورثہ نہیں بٹا، کیونکہ ترکہ ورثہ اس کا بٹتا ہے جس کا انتقال ہو جائے، اور یہی سبب ہے کہ آپ کی ازواج کا آگے کسی سے نکاح کرنا جائز نہیں تھا، کیونکہ کسی کے نکاح کا جواز تب بنتا ہے جب اس کا خاوند فوت ہو جائے، جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے روضہ پاک میں حیات حسی حقیقی جسمانی کے ساتھ موجود ہیں۔ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سماعت نبوی کہ جس کا نعرہ رسالت کے لیے پایا جانا ضروری ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان یہ ہے کہ صحابہ کے مجمع میں بیٹھے تھے، محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، فرمایا کہ میرے صحابہ میں وہ کچھ بھی دیکھ لیتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں وہ کچھ بھی سن لیتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ اب اس مختصر سی تمہید کے بعد پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اتت السماء وحق لها ان تئت، کیا میرے صحابہ ابھی آسمان کی چرچراہٹ کی آواز سنی ہے؟ تم نے وہ آواز نہیں سنی، میں نے وہ آواز بھی سن لی ہے، اور اس کا سبب بھی میں جاننے والا ہوں، کیونکہ وہ بھی ایک امتی ہے۔ فرمایا کہ ما فیہا موضع اربع اصابع الا وملک وادع جبہتہ ساجدا للہ، چونکہ آسمان پر چپے کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی خالی نہیں کہ جہاں فرشتوں نے سجدے میں سر نہ رکھا ہو، فرمایا چونکہ سجدہ کرنے کے سبب اور چپے کے برابر بھی جب جگہ آسمان پہ خالی نہ بچی تو آسمان کی چرچراہٹ کی آواز نکلی ہے، وہ بھی میرا ایک امتی ہے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ فرمایا کہ اس کی چرچراہٹ کی آواز نکلی ہے، میرے صحابہ میں نے فرش زمین پر بیٹھ کر اس کی چرچراہٹ کی آواز سن لی ہے۔ یہ تو میرے محبوب علیہ السلام کی شان ہے کہ فرش زمین پر بیٹھے ہوں تو عرش بری کی آواز سن لیا کرتے ہیں، اور جس وقت معراج کی شب آپ جنت کی سیر کے لیے تشریف لے گئے، جب واپس تشریف لائے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا بلال سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ، کہ بلال میں نے تیرے قدموں کی آہٹ جنت بری میں سن لی ہے۔ اب وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرش زمین پر بیٹھے ہوں تو عرش بری کی آواز سن لیا کرتے ہیں، اور جب جنت کی سیر کر رہے ہوں تو مدینے میں چلنے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آہٹ کی آواز بھی سن لیا کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ فرش زمین سے لے کر پہلے آسمان تک، یہ جو پہلا آسمان ہے اسے آسمان دنیا کہا جاتا ہے، فرمایا کہ کوئی تیز رفتار گھوڑا اپنی تیز رفتاری کے ساتھ 500 سال تک دوڑتا رہے تب وہ جا کر کہیں اتنا ڈسٹینس فاصلہ عبور کرے گا۔ فرمایا کہ یوں ہی زمین سے لے کر آسمان تک 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، پھر 7 آسمانوں کے پار جو ہے وہ جنت بری ہیں۔ اب جو محبوب علیہ السلام وہاں جنت کی سیر کرتے کرتے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آہٹ کی آواز سن سکتے ہیں، تو وہ مدینہ شریف میں آرام فرماتے ہوئے پاکستان میں کھڑے ان غلاموں کا سلام کیوں نہیں سنیں گے؟ اسی واسطے اس شاخ کے سالار بریلی کے تاجدار الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی آپ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عقیدہ پیش کرتے ہیں، اور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں کہ وہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کہ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں وہ سننے کی اعلیٰ سماعت عطا کر رکھی ہے کہ محبوب علیہ السلام دور سے بھی سن لیا کرتے ہیں اور پست سے پست آواز بھی سن لیا کرتے ہیں۔ اور عموماً سننے کے لیے آواز اور حروف کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر آواز اور حروف کا وجود ہے پھر تو کانوں میں سننے کی طاقت موجود ہے، اور اگر آواز اور حروف کا وجود نہ ہو تو پھر کان سننے سے قاصر رہتے ہیں۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت وہ اعلیٰ سماعت ہے کہ جہاں آواز اور حروف نہ ہو تب بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سن بھی لیا کرتے ہیں اور آگے پیغام بھی ارشاد فرما دیتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث شریف کو بیان کرتے ہیں کہ خیبر کا موقع تھا، خیبر کی ایک یہودیہ نے ایک بکری کا بچہ روسٹ کیا اور اس کی جو دستی تھی اگلی ران کا حصہ تھا اسے زہر آلود کیا۔
وہ جانتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بکری کی جو دستی ہے اسے پسند فرماتے ہیں۔ اب اس نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، اسے زہر آلود کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اب جس وقت صحابہ اکرام علیہم رضوان کھانے پر بیٹھ گئے تو محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارفعوا ایدیکم، اے میرے صحابہ تم اپنے ہاتھ اٹھا لو۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اپنے ہاتھ روک لیے کھانے سے۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس خیبر کی یہودیہ کو بلا لاؤ۔ اس خیبر کی یہودیہ کو جس نے گوشت کا نذرانہ پیش کیا تھا زہر آلود کر کے، اسے بلایا گیا۔ محبوب علیہ السلام نے استفہام کیا، پوچھا اسممتی هذه الشاة، کیا تو نے اس بکری میں زہر ملایا ہے؟ اس نے کہا من اخبرک، آپ کو کس نے بتایا؟ میں نے تو اس میں زہر ملایا تھا اور میرا یہ عقیدہ تھا کہ اگر آپ جھوٹے نبی ہوں گے تو آپ سے ہماری جان بچ جائے گی، اور اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو آپ کو اس کا علم ہو جائے گا۔ میں نے تو اس میں زہر ملایا تھا، لیکن من اخبرک، آپ کو کس نے بتایا؟ تو محبوب علیہ السلام کے دست مبارک میں وہ بکری کی اگلی ران کا حصہ تھا۔ فرمایا کہ اخبرتنی ہذہ فی یدی للذراع، فرمایا مجھے اس بکری کی بوٹی نے بتا دیا ہے کہ تو نے اس میں زہر ملایا ہے۔ اب میرے بھائیوں، بولتی تو زندہ بکری بولتی، لیکن لوگ سنتے اور ترجمہ نہ کر پاتے کہ وہ بکری کیا بولنا چاہ رہی ہے، کیا خبر دینا چاہ رہی ہے۔ اب تو وہ بکری ذبح کی جا چکی ہے، اسے روسٹ کیا جا چکا ہے، اس کے پیسز کیے جا چکے ہیں، لیکن اس نے جو کچھ بولا ہے محبوب علیہ السلام نے اسے سنا بھی ہے، اور آگے صحابہ کی حاجت روائی مشکل کشائی بھی کی ہے، اور انہیں اس زہر آلود کھانے سے محفوظ بھی کر لیا ہے۔ یہ میرے محبوب علیہ السلام کی شان ہے کہ جہاں آواز اور حروف نہ ہو تب بھی محبوب علیہ السلام کے کان مبارک میں سننے کی طاقت موجود ہے۔ اور پھر بعض مقامات ایسے بھی احادیث میں موجود ہیں کہ جہاں آواز اور حروف کا وجود موجود ہے، لیکن سامنے موجود صحابہ کرام علیہم رضوان بھی وہ آواز سنتے ہیں، لیکن ترجمہ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے، وہ اس کی فریاد کیا ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ ہم محبوب علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے، صحرا سے ہمارا جب گزر ہوا، فلما رآہ البعیر، جس وقت محبوب علیہ السلام کو ایک اونٹ نے دیکھا، جرجرا، اس نے آواز پیدا کی، ووضع جرانہ علی ووضع رأسہ علی رجلیہ، اس نے اپنا سر محبوب علیہ السلام کے قدمین شریفین پہ رکھ دیا۔ اب اس نے سرگوشی کی، محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض و نیاز کی، تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے مالک کو بلا لاؤ۔ اب جس وقت اسے بلایا گیا تو سرکار نے فرمایا انہ شکا کثرت العلف وقلت العلف، فرمایا کہ یہ اونٹ شکایتیں کرتا ہے کہ میرا مالک مجھے چارہ کم دیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس حدیث شریف سے جو محبوب علیہ السلام کی سماعت وہ اعلیٰ سماعت ہے کہ یہاں صحابہ پاس موجود ہیں، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اونٹ نے جو کچھ آواز نکالی ہے حضرت یعلا بھی سن رہے ہیں، لیکن ترجمہ انہیں سمجھ نہیں آیا کہ اونٹ کیا فریاد کر رہا ہے، لیکن محبوب علیہ السلام نے اس کی فریاد بھی سنی ہے، آگے فریاد رسی بھی فرما دی ہے۔ اب یہ محبوب علیہ السلام کی اعلیٰ سماعت ہے کہ جہاں آواز اور حروف کا وجود ہو، دوسرے نہیں سمجھ پاتے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سن بھی لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، آگے فریاد رسی بھی فرما دیتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت اس لحاظ سے بھی اعلیٰ ہے کہ عموماً حالت نیند میں انسان کی سماعت معطل ہو جاتی ہے، کہ انسان جب تک جاگ رہا ہے اس کے کانوں میں سننے کی، سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے، جب وہ سو جاتا ہے تو سننے کی صلاحیت اس کی معطل ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حالت نیند میں بھی سن لیا کرتے تھے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ محبوب علیہ السلام وادی کے ایک کنارے پر آرام فرما رہے ہیں، اور وادی کے دوسرے کنارے سے ایک درخت چل کر آیا، اس نے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں قیام کیا اور پھر پلٹ کر چلا گیا۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ سارا ماجرا عرض کر دیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر یہ معاملہ کیا تھا؟ حالانکہ جاگ تو حضرت یعلا رہے تھے، بیان ان کو کرنا چاہیے تھا کہ یہ معاملہ کیا ہوا ہے، لیکن سرکار سے پوچھ رہے ہیں، کیوں
کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری شریف میں حدیث شریف موجود ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے ارشاد فرما رکھا تھا کہ تنام عینایا ولا ینام قلبی، فرمائے میری آنکھیں سو جاتی ہیں دل جاگتا رہتا ہے۔ اب حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یہ پوچھا کہ محبوب میں نے دیکھا کہ ابھی وہ درخت وہاں سے چل کر آیا ہے، آپ کی بارگاہ میں اس نے قیام کیا ہے اور پھر پلٹ کر چلا گیا ہے، یہ ماجرا کیا تھا؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہیا شجرۃ استأذنت ربہا ان تسلم علیہ، فرمایا کہ یہ بھی ایک غلام ہے، امتی ہے، یہ مجھ پر سلام عرض کرنا چاہتا تھا، یہ مدینہ شریف آ نہ سکا، آج جس وقت میرا یہاں سے گزر ہوا اس کے جذبات مچل گئے کہ یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا، یہ کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے، کر لو قبول آقا یہ غلام آ گیا ہے۔ فرمایا یہ درخت ہے، اس نے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ اجازت طلب کی کہ یا اللہ مجھے اجازت دے کہ میں تیرے محبوب کی ذات پر سلام عرض کر سکوں، رب ذوالجلال نے اسے اجازت عطا کی ہے، وہ آج چل کر میرے پاس میری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، اس نے سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے اور پلٹ کر اپنے مقام پر چلا گیا ہے۔ تو یہ محبوب علیہ السلام کی سماعت وہ اعلیٰ سماعت ہے کہ محبوب علیہ السلام کی سماعت حالت نیند میں بھی معطل ہونے والی نہیں ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کے لحاظ سے کچھ لوگ یہ تشویش اور الجھن ظاہر کرتے ہیں، وہ حدیث شریف سے دلیل پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خالق کائنات جل جلالہ نے میرے روضے پر ایک فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے جسے سمائے خلائق کی طاقت عطا کی گئی ہے، کہ کائنات میں سے جہاں کہیں سے بھی کوئی پکارتا ہے، صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو وہ فرشتہ سنتا ہے اور آگے محبوب کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ اب وہ اس حدیث شریف کو بیان کر کے اپنے فاسد نظریے کو بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ یہاں محبوب فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ سنتا ہے اور آگے میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ وہ فرشتہ سنتا ہے، فرشتے کو سننے کی طاقت دی گئی ہے، سرکار سننے سے قاصر ہیں۔ اگر سرکار خود سن سکتے تو فرماتے کہ میں خود سنتا ہوں، لیکن محبوب فرماتے ہیں کہ فرشتہ سنتا ہے اور آگے میری بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں اسی حدیث شریف کو پیش کر کے اپنے مسلک حق اہل سنت و جماعت کے سچے اور سچے عقیدے کو بیان کرنا چاہتا ہوں اور ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دلیل ان کی نہیں، یہ دلیل تو ہماری ہے کہ جب محبوب علیہ السلام کے دربار کے سیکٹری کی یہ شان ہے کہ اسے سمائے خلائق کی طاقت عطا کی گئی ہے، تو اس دربار کے آقا کی عظمتوں کو عالم کیا ہوگا۔ اور رب ذوالجلال نے ان کو ہوتا رہے۔ اب دیکھیں اب دیکھیں کہ محبوب علیہ السلام نے یہ جو فرمایا کہ فرشتہ سنتا ہے اور آگے میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے، تو اس سے تو درود کی ویلیو شو ہوتی ہے کہ درود کی عظمت کتنی ہے۔ اب اگر ان کی بات تسلیم کر لی جائے تو پھر اس حدیث شریف کا کیا مفہوم ہوگا کہ جس وقت محبوب علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے میرے صحابی، میں نے دیکھا کہ تم نے کتنے عظیم کلمات اللہ کے تسبیح کے کہے ہیں کہ فرشتے انہیں نور کے تھالوں میں سجا کر رب کے دربار میں پیش کر رہے ہیں۔ اب یہاں فرشتے جو نور کے تھالوں میں تسبیح کے کلمات سجا کر رب کے دربار میں پیش کرتے ہیں، تو یہاں فرشتوں کے پیش کرنے سے رب کے سننے کی جو ہے وہ نفی تو نہیں ہوتی۔ اب جیسے وہاں فرشتے اگر عظیم کلمات تسبیح کے نور کے تھالوں میں سجا کر رب کے دربار میں پیش کریں تو رب کے سننے کی نفی نہیں ہوتی، تو اگر یہاں سرکار کا امتی، سرکار کا خادم فرشتہ جسے سمائے خلائق کی طاقت دی گئی ہے، وہ اگر سن کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کرے تو اس سے سرکار کے سننے کی نفی نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اعلیٰ سماعت ہے کہ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دور سے بھی سن لیا کرتے ہیں اور پست سے پست آواز بھی سن لیا کرتے ہیں، اور پھر آگے حاجت روائی اور مشکل کشائی بھی فرما دیا کرتے ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو یوں نہ سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اب اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ تو امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں
کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے لا تخاطبوہ کما تخاطبون غیرہ، کہ جیسے تم محبوب کے غیر کو مخاطب کرتے ہو اس طرح سرکار کو مخاطب نہ کرو، تو بلکہ انداز کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا لا تنادوہ کما ینادی بعضکم بعضا، کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارتے ہو، ندا دیتے ہو، آواز دے کر اس کی توجہ طلب کرتے ہو، یوں نہ کہو وَلَٰكِنْ قُولُوا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ان کے اوصاف حمیدہ کے ساتھ، یا رسول اللہ کے نعروں کے ساتھ محبوب علیہ السلام کی توجہ طلب کیا کرو، محبوب کو یوں مخاطب کیا کرو۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیہ مبارکہ اور یہ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر ہے کہ جس کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اگر پکاریں تو حرف ندا یا کے ساتھ پکاریں، محبوب علیہ السلام کی توجہ طلب کریں، سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ کریں، فریاد کریں، اور شروع سے لے کر آج تک ساری امت کا اس بات پر اجماع ہے اور تسلسل رہا ہے امت مسلمہ کا کہ شروع سے محبوب علیہ السلام کے صحابہ سرکار کو ان کی حیات ظاہری میں بھی حرف ندا یا کے ساتھ مخاطب کیا کرتے تھے، محبوب علیہ السلام کے بعد از وصال بھی محبوب کے غلام محبوب کو حرف ندا یا کے ساتھ پکارا کرتے تھے۔ اور کیا خوب انداز ہے کہ جس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پیر سن ہو گیا، شل ہو گیا، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر اس حدیث شریف کو نقل کیا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ جس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پیر سن ہو گیا تو کسی نے ان سے یہ کہا اذکر احب الناس الیک، کہ اے عبداللہ ابن عمر آپ ان کو یاد کریں جو آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ذات ہے۔ اور صحابہ میں یہ بات بالکل واضح تھی کہ احب الناس کا ورڈ جس وقت یوز کیا جائے گا تو اس سے محبوب علیہ السلام کی ذات گرامی ہوا کرتی تھی۔ اب جس وقت ان سے کسی نے یہ کہا کہ اذکر احب الناس الیک، کہ آپ انہیں یاد کریں جو آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ذات ہیں، فقال یا محمدا، انہوں نے کیا نعرہ بلند کیا؟ فقالا گونج پڑ جائے، فقالا یا محمدا فانبسطت، حدیث کے الفاظ یہ ہیں فوراً ان کا پیر درست ہو گیا۔ جو پیر سن ہوا تھا راوی کہتے ہیں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے گرے لگا دی تھی اور گرے کھول دی گئی ہے۔ یہ صحابہ کا انداز تھا کہ وہ محبوب علیہ السلام کو حرف ندا یا کے ساتھ پکارا کرتے تھے۔ اور پھر امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی جس وقت محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، فریاد کی، تو اس وقت کہتے ہیں یا اکرم خلقی مالی من الود بہی سواک عند حلول الحادث العممی۔ اب اس مقام پر امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی محبوب علیہ السلام کو حرف ندا یا کے ساتھ مخاطب کیا ہے اور محبوب علیہ السلام سے فریاد کی ہے، توجہ طلب کی ہے، اور محبوب علیہ السلام نے ان کی حاجت روائی بھی کی ہے، مشکل کشائی بھی فرما دی ہے۔ اسی طرح شیخ جو ہے محدث عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ تعالی، آپ بھی محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جو نذران عقیدت پیش کرتے ہیں تو یہ عرض کرتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ۔ تو یہ قصہ مختصر۔ اب یہاں دیکھیں کہ شیخ بھی جس وقت محبوب علیہ السلام کی توجہ طلب کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا صاحب الجمال، جو ہم یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرتے ہیں، شیخ کہتے ہیں یا صاحب الجمال۔ اب یہاں پر بھی یہ حرف ندا یا موجود ہے۔ میں بار بار حرف ندا یا ذکر کر رہا ہوں تو یہاں عربی گرامر کے لحاظ سے آپ کو بتا دوں کہ درس نظامی میں جو کتب پڑھائی جاتی ہیں ان میں سے ایک علم ہے علم نحو، اور اس میں باب آتا ہے باب مناوا، یعنی کہ ندا دینے کا باب، اور اس میں 5 طرح کے حروف بیان کیے جاتے ہیں، یا، ایا، ای، حمزہ مفتوحہ۔ یہ وہ 5 حروف ہیں کہ جن کے ذریعے کسی کی توجہ طلب کی جاتی ہے، کسی کو پکارا جاتا ہے، کسی کو قریب سے پکارنا ہو اس کے لیے الگ حروف ہیں، کسی کو دور سے پکارنا ہو اس کے لیے الگ حروف کا انتخاب کیا گیا ہے۔ لیکن حرف ندا کی یہ ویلیو ہے کہ کوئی دور ہو تب بھی اسے حرف یا کے ساتھ مخاطب کیا جاتا ہے، کوئی پاس موجود ہو تب بھی اس کو حرف ندا یا کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ اور اس پر شرح ملا جامی کے اندر امام ملا جامی نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ جس وقت ہم یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کرتے ہیں تو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے ہو اور پھر اس کے بعد خاموش ہو جاتے ہو، تو یوں کسی بڑے
کو पुकार कर, किसी बड़ी जात को पुकार कर, उसकी तवज्जो तलब करके फिर खामोश हो जाना, ये तो बेअदबी है। मेरे भाइयों, इमाम मुल्ला जामी ने इस हकीकत को बयान कर दिया। इमाम मुल्ला जामी फरमाते हैं शरह मुल्ला जामी के अंदर, इदा कुल्ता या मुहम्मदा फकअन्नका तुनादीही व तक़ूलु ताल अना मुश्ताकुन इलैक, कि जिस वक्त तुम या रसूलल्लाह पुकारते हो तो इसका मकसद क्या है कि तुम महबूब अलैहिस्सलाम से ये अर्ज करते हो हुजूर तशरीफ ले आए, अपना दीदार मुझे करा जाएं। अब हम अगर सरकार के लिए ये नारे रिसालत बुलंद करते हैं कि नारे रिसालत या रसूलल्लाह, उसके बाद हम खामोश हो जाते हैं, तो हमारा मकसद ये होता है कि महबूब हम गमो आलाम में फंसे हैं, हमारी ये मुश्किल हल हो जाए, महबूब मैं आपकी ज़ियारत का तालिब हूं, अपना दीदार करा जाएं। तो ये हरफे निदा या की ये शान है, ये अजमत है कि हम हरफे निदा या के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो तलब करते हैं। और मेरे भाइयों, ये नारे रिसालत ये अहले सुन्नत की पहचान है, ये हमारी शान है, और ये सहाबा का तरीका है। वो यमामा जंग का वो मौका था, वो मंजर उसको याद करें कि जिस वक्त घुमसान की जंग थी और खत्म नबूवत का मामला चल रहा था, और हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो आप सालारे लश्कर थे। वहां मुनाफिकीन हैं, यहाँ मोमिनीन हैं, वहां से वो भी नारे तकबीर बुलंद करते हैं, यहां से मोमिनीन भी नारे तकबीर बुलंद करते हैं। अब इम्तियाज नहीं हो पा रहा था, फर्क नहीं वाजे हो पा रहा था कि आया कि इनमें नबूवत के मानने वाले कौन है और नबूवत के मुनकिर कौन है, रिसालत के मानने वाले कौन है और रिसालत के मुनकिर कौन है। तो क्या हुआ, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो आप सालारे लश्कर थे, नादा बि शिआरिल मुस्लिमीन व शिआरुहुम यौमा इदिन या मुहम्मदा, फरमाया कि उस दिन हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जिन कलिमात के साथ निदा बुलंद की है वो हरफे निदा या है, या मुहम्मदा। और क्या हुआ कि इम्तियाज हो गया, फर्क वाजे हो गया कि नबूवत के मानने वाले वो हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरफे निदा या के साथ पुकारा करते हैं। ये शुरू से सारी उम्मत का तसलसल रहा है इसके ऊपर। इसी वास्ते हमने इसको इस अंदाज में बयान किया कि शुरू से है इस उम्मत का नारा या रसूल अल्लाह, बड़ी तहकीक से हमने पुकारा या रसूल अल्लाह। सही मुस्लिम में लिखा है सहाबा ने लगाया था मदीने की गली कूचों में नारा, या रसूल अल्लाह। जरा पढ़िए किताबों में फुतूहे शाम का किस्सा, भरा लश्कर सहाबा का पुकारा या रसूल अल्लाह। अली फरमाते हैं जब हम नबी के साथ चलते थे पहाड़ों पत्थरों ने भी पुकारा, पहाड़ों पत्थरों ने भी पुकारा, पहाड़ों पत्थरों ने भी पुकारा। और उमर के शहजादे का सुन हुआ था पांव तैबा में, मदद के वास्ते था उनका नारा, मदद के वास्ते था उनका नारा। और जमीन सिमटी हुई है उनके आगे हाथ की मानिंद, उन्हें पहचान है किसने पुकारा। और तशहुद में निदा का सीगा आता है कि मुनकिर भी बड़ी मजबूरी में गोया पुकारा, बड़ी मजबूरी में गोया पुकारा। ये या रसूल अल्लाह का नारा बुलंद करना ये अहले सुन्नत की पहचान है, ये हमारी शान है, ये हमारी अलामत है, ये हमारा शिआर है। और सहाबा का अंदाज यही हुआ करता था कि जिस वक्त पाक महबूब अलैहिस्सलाम हिजरत फरमा रहे थे और हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ लाए हैं, आज जो हम महबूब अलैहिस्सलाम की आमद पर गलियों में निकल जाते हैं, चौक पर चौराहों पर खड़े होकर जुलूस मिलाद में नारे रिसालत की सदाओं को बुलंद करते हैं कि आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, ये अंदाज सहाबा का अंदाज था।